السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تمام قسم کی حمدیں اللہ جل شانہ کے لیے ہیں۔ درود و سلام سید الانبیاء امام المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ شیخ سے رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جناب مفتی صاحب کہ آپ شہادتین کی وضاحت فرمائیں، تو شیخ نے اس کا جواب دیا، شہادتین یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دونوں شہادتیں اسلام کی کنجی ہیں، ان کے بغیر اسلام میں داخل ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیج رہے تھے تو آپ نے سب سے پہلے انہیں اس بات کی تلقین کی کہ سب سے پہلے معاذ آپ انہیں اس بات کی دعوت دیں کہ وہ یہ شہادت دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، توحید سے شروع کرنا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يَشْهَدُوا أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ۔ بس جب آپ ان کے پاس جائیں تو انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ وہ یہ شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلے کلمہ یعنی اس بات کی شہادت دینا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے ساتھ انسان اپنی زبان اور اپنے دل کے ساتھ اعتراف کرتا ہے کہ اللہ عز و جل کے ساتھ کوئی معبود نہیں۔ یہ جملہ نفی اور اثبات پر مشتمل ہے۔ نفی لا الہ الا اللہ یعنی کوئی الہ نہیں، اور اثبات الا اللہ یعنی سوائے اللہ کے، اور اللہ لفظ جلالہ ہے جو لا کی خبر محذوف سے بدل ہے۔ گویا اصل عبارت اس طرح ہے، لا الہ حق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ یہ دل کے ساتھ ایمان کے بعد زبان سے اقرار ہے، اور یہ اللہ وحدہ کے لیے اخلاص عبادت، اس کے سوا ہر چیز کی عبادت کی نفی پر مشتمل ہے۔ ہم نے جو یہ کہا کہ یہاں حق محذوف ہے، اس سے اس اشکال کا جواب بھی واضح ہو جاتا ہے جو بہت سے لوگ پیش کیا کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ تم کیسے کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جبکہ اللہ کے سوا بہت سے معبودوں کی پوجا ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بھی معبود رکھا ہے، اور ان کی پوجا کرنے والے بھی انہیں معبود ہی کہتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ۔ جب تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا
تو جن معبودوں کو اللہ کے سوا پکارتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ یہ اس لیے کہ اللہ کی ذات برحق ہے، اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ لغو ہیں، اور یہ کہ اللہ ہی عالی مرتبہ اور گرامی قدر ہے۔ یہ جن کی پوجا کرتے ہیں، جن کو معبود بنا رکھا ہے انہوں نے، یہ اصل سے نسل در نسل ان کے معبود چلے آ رہے ہیں، یعنی انہوں نے بنا رکھے ہیں، جس کی وضاحت حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں کی۔ کیا کہا؟ فرماتے ہیں ما تعبدون من دونه الا اسماء، جن کی اللہ تم اس کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ تو نام ہی تو ہیں، سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، جو خود تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے ان کے نام رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں کوئی سند اور دلیل نہیں بھیجی۔ تو لا الہ کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور یہ معبود جو اس کے سوا ہیں اور ان کے پجاری ان کی الوہیت کے قائل ہیں، تو ان کی الوہیت حقیقی نہیں ہے بلکہ ان کی الوہیت باطل ہے، ضلال ہے، اور حقیقی الوہیت صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس کا اقرار کرنا زبان کے ساتھ اقرار اور دل کے ساتھ تصدیق ہے کہ حضرت محمد بن عبداللہ قریشی ہاشمی اللہ کے رسول ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام جنوں و انس کی طرف مبعوث فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میری نبی میں اعلان فرماؤ، کیا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ اے محمد کہہ دو کہ اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، وہ جو آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے، اور اسی کے سوا اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگانی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہذا تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، جو خود بھی اللہ پر اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی پیروی کی جائے۔ بے شمار جگہ پر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کا جو منصب ہے اس کی وضاحت فرمائی۔ جگہ پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں
قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فوائد جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو مومنوں کو ڈرانے اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ یہی میں نے ہیں اس بات کی گواہی دینے کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسی سے یہ حقیقت معلوم ہوئی کہ اللہ کے سوا عبادت کا مستحق کوئی نہیں، نہ رسول اور نہ مخلوق میں سے کوئی، اور کیونکہ عبادت کے مستحق صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات پاک ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے میرے محبوب ان لوگوں میں فرما دیجئے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ کہہ دو کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لک وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اس بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں۔ نبی کا حق یہ ہے کہ وہ آپ کو اسی مقام و مرتبے پر فائز قرار دیا جائے جس پر اللہ تعالی نے آپ کو فائز قرار دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالی کے عبد اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہ ہے کلمہ شہادت کی تشریح کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے علاوہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کا اقرار سچے دل سے کرے تو یہ چابی ہے دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے۔ اگر چابی نہ ہو، جس طرح تالا نہیں کھلتا، اس طرح دین اسلام کا کوئی عمل اس کو فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں کتاب اللہ و سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے صغیرے اور کبیرے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔